10 اور 11 محرم الحرام کو یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ 11 محرم الحرام کو مصروف ہوں گے تو 10 کو لازمی کریے گا۔ عصر کی نماز کے بعد جب شہادت حسین واقع ہوئی تھی اس وقت آپ لوگوں نے اس وظیفے کو خاص طور پہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عمل سال میں ایک بار آتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل کو خاص طور پر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، خود بھی کریے گا، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں کہ آپ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کریں۔ سورت کون سی؟ سورہ کہف کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ بالکل آپ کو ڈیٹیل میں ایک ایک بات بتائی جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو اس عمل کی خاص ہدایت چاہیے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا، بہت زیادہ ضروری ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو اہل بیت سے متعلق ہے۔ اور جو نیزے کی نوک پر ہمارے امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو سورہ مبارکہ تلاوت کری، اور میرے بھائیوں جو انہوں نے سورت پڑھی، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا عمل انتہائی یقین کریں ضرورت کا حامل یہ عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اچھا، عصر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز جب آپ لوگ مکمل طور پہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو خاص طور پہ کر لینا ہے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 11 بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تصور میں خود کو کربلا کے اندر لے کے جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ لوگ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، اور ایک پوری تسبیح آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کی پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، اس تصور کے ساتھ کریے گا کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا جا رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے خود بخود چشمے بھی آنا جاری ہو جائیں گے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا جاری ہو جائے آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ آپ لوگوں نے وہ کیفیت بنا لی، آپ نے وہ تصور بنا لیا۔ ایک پوری تسبیح آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو کھول لینا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے سورہ کاف پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی کہ مکۃ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع ہیں اور 110 آیتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ قاف یعنی کہ اس کا جو نام ہے اس کا مطلب یہ ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 26 یعنی کہ 9 سے 26 تک کے اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ پھٹکنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بیات ہے، تو ان کو نظر آیا ایک بادل آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جناب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاح، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ والی احادیث جو ہے وہ مسلم شریف کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ مستدرک للحاکم کی یہ حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ الکہف کے متعلق آپ نے چند احادیث کو ملاحظہ کیا۔ میرے بھائیوں، ان احادیث کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں نے جو اس کے آپ کو جو فیوز و برکات ملیں گے ان کی تعداد کیسی ہوگی، ان کا نور کیسا ہوگا، ان کی بھلائیاں کیسی ہوں گی، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے، واقعہ کربلا کا، جب ہمارے امام علی مقام کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا گیا اور ان کے سر کو نیزے پر بلند کر کے میرے بھائیوں دمشق کے بازار میں گھمایا گیا، اور جب ان صحابہ نے، اس دور میں جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان بدبختوں نے کیا کرا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ لوگ چپ کرے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے دیکھا
کہ نبی پاک کے جو نواسے تھے امام حسین، ان کے لب مبارک جنبش کر رہے تھے، وہ ہل رہے تھے۔ جب کان کو آگے کیا گیا اور غور کیا گیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ والی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے پایا سورۃ الکہف، جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ سورۃ الکہف ویسے بھی بہت زیادہ ہی یہ میسر سورت ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 واقعات بھی ہیں۔ اس کے اندر اصحاب کہف کے اولیاء کا بھی واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ جیسے کہ آپ نے اس سورت کا نام سنا، اس سورت کا جو ترجمہ ہے، نام کا ترجمہ ہے وہ پہاڑی غار کی سورت۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے اس کو تصور کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں خود کو لے کے جانا ہے میرے بھائیوں، اور جو بادل سکینہ ان پر سایہ کیا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ بھی رحمت کا سایہ آپ پر آئے گا۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے تو آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ ہر ایمان والے کو یہ بات لازمی پتہ ہونی چاہیے کہ جب وہ چھوٹی سی بچی امام حسین کی، یقین کریں میں نے آج یہ پڑھا تو میں یقین کرے زاروں قطع رونے لگا۔ میں خود کو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا اپنی کیفیت کو، کہ ایک چھوٹی سی بچی کے بدبختوں نے، اس شمر نے ان کے کان میں سے وہ کنڈے بھی چھین لیے، جو بندے پہنی ہوئی تھی وہ بھی چھین لیے گئے، ان کے نازک سے گال، ننھے ننھے گالوں پر اس بدبخت نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ چلائے اور تماچے مارنا شروع کرے۔ جب انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ تم مجھ پر کیوں ظلم کرتے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم امام حسین کی آل میں سے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اور مارا، اور مارتے یہ بات کہی کہ ابھی بھی تمہارا گھمنڈ ٹوٹا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس بچی پر بھی ان لوگوں نے رحم نہیں کرا، اور آج کچھ بدبخت اٹھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا تو امام حسین کی معاذ اللہ رب العالمین ان کی انا کی وجہ سے ہوا۔ اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کس طریقے کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، ان کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی دینے کی، لیکن انہوں نے وہ قربانی دے کر بتایا کہ اگر دین کے لیے ڈٹ جانا پڑے تو یزید کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، تمہیں قربانی دینی ہے۔ اور ان کا ایک قول بھی مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا جرم کے خلاف جلدی کھڑے ہو، جتنا دیر سے کھڑے ہوگے اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی۔ میرے بھائیوں، ایک شاعر کا اشعار بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں، مفہوم مجھے صحیح یاد نہیں ہے، مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا مفہوم یہ تھا کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پر خنجر نہ چل سکا تو کیا چلتا خنجر حسین کی گردن پہ، لیکن مشیت خدا تھی تو وہ ہو کے رہی اور خنجر بھی چل گیا حسین کی گردن پہ۔ تو میرے بھائیوں، بے شک میرا رب چاہتا تو کیسے چل سکتا تھا، خنجر نہیں چلتا، لیکن میرے رب نے آزمانا تھا اہل بیت کو، ان کے ذریعے سے پوری امت کو بخشنا تھا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اتنی بڑی قربانی لی گئی۔ ہر چیز کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا کہ تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، تمہیں پیاس سے آزمایا جائے گا، تمہیں جس کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اس کی مٹی بھی لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائی، امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، ہماری 2 ماؤں میں سے کوئی سی ماں کو دی تھی مٹی، اور فرمایا تھا شیشی میں اس مٹی کو رکھ لو، جب یہ شیشی خون سے لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین شہید ہو گئے۔ آپ خود سوچیں، ہر چیز بتائی گئی تھی۔ یہ واضح حدیثوں میں مستند حدیث سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں کثرت سے جس حدیث کو لکھا گیا ہو اسے مستند کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دور کے جو وہ تھے اتھارٹی جنہیں مانی جاتا ہے، جنہیں شیخ الاسلام مانا جاتا تھا، انہوں نے ان حدیثوں کو نقل کرا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث جید ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ سب کچھ تو پتا تھا، پھر بھی کیوں قربان ہوئے؟ صرف دین کے لیے، ہم جیسے گناہگار امتوں کے لیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں، لازمی 9-10 کا روزہ رکھنا، 9 کا روزہ نہیں رکھا نا، 10 کا لازمی رکھنا، 10 اور 11 کا رکھنا ہے میرے بھائیوں، اور رکھ کے بتانا 10 اور 11 کا روزہ کہ ہم نے نبی پاک کے فرمان کو پس پش نہیں ڈالا ہے۔ اور ہم لوگوں نے جسے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ 2 روزے رکھنے ہیں، ایک روزہ رکھ کے یہودیوں کے مشابہت نہیں کرنا، تو ہم نے 2 روزے رکھ کے بتایا یا رسول اللہ آپ کی بات ہمیں یاد ہے، ہم رکھ رہے ہیں۔ بے شک ہم لوگ غفلت میں پڑ گئے، بے شک بڑے گناہگار ہیں، لیکن اپنے رب کے غدار تھوڑی ہیں، ہم اپنے رب کے ہرگز غدار نہیں ہو سکتے۔ بے شک جب خون دینا پڑا تو انشاءاللہ دیں گے، انشاءاللہ جائیں گے جہاد کے لیے، انشاءاللہ دین کی سربلندی کے لیے بھی جائیں گے، انشاءاللہ ہر چیز کے لیے جائیں گے، اپنے آپ کو بھی پیش کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔